السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ بابر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ٹی وی۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد نہ صرف عام آدمی کے مسائل کو اجاگر کرنا ہوتا ہے بلکہ ایسی شخصیات کا کھوج لگا کر ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جو ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہی وہ انمول ہیرے ہیں جو ہمارے ملک کی اصل پہچان ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے متعارف کروانے جا رہے ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ سرزمین پنجکٹھا میں اس شخصیت کو عیدی دوم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ جی ناظرین، آپ صحیح سمجھے، میں جس انسانیت دوست شخصیت کی بات کر رہا ہوں وہ سید ہاسپٹل کے بانی و چیئرمین سید اسد علی ہیں۔ اس مسیح نے 1990 میں السید اسپتال کے نام سے ایک ایسا پودا لگایا جو آج تناور درخت بن چکا ہے، جس سے نہ صرف پنجکٹھا بلکہ پنجاب کے علاوہ خیبر پختونخوا کے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ جی ناظرین، ہم اپنے انٹرویو کا آغاز کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ایک قابل ڈاکٹر تھے، آپ ملک بھر کے کسی بھی بڑے شہر میں اپنا اسپتال قائم کر سکتے تھے، پھر کیا وجہ بنی کہ آپ نے پنجکٹھا کے پسماندہ ترین علاقے کو منتخب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ بابر شہزاد صاحب اور جناب وسیم صاحب اور آج نیوز کی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ السید ہاسپٹل احاطہ گڑھی سکندر میں تشریف لائے۔ آپ نے جس طرح سوال کیا ہے، آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے 1990 یعنی 1990 میں تو میں نے ادھر ایک چھوٹے سے کلینک کا آغاز کیا تھا پارٹ ٹائم۔ تو اس جگہ کی جو سلیکشن کا فیصلہ جو تھا وہ اس کا پہ ایک تھوڑی سی ایک ہسٹری ہے کہ میں نے راولپنڈی میڈیکل کالج سے میں پڑھا ہوں، رہتا میں وہاں میں ہوں، پیدا میں وہاں میں ہوں۔ تو جب ہم میڈیکل کالج میں راجہ صاحب پڑھتے تھے تو ہماری ایک سوسائٹی تھی، میڈیکو ایڈ سوسائٹی فار نیڈی اینڈ پور پیشنٹ، جو کہ مستحق مریضوں کی خدمت کرتی تھی، جو بھی ممکن ہوتا تھا علاج کے حساب سے ان کی مدد بھی کرتے تھے، کیونکہ ہم تو اسٹوڈنٹ تھے اور ہمارے اور دوست بھی تھے، جس میں ہم نے فری میڈیکل کیمپس لگاتے تھے، یعنی پنجاب کے دور دراز علاقوں میں، خاص طور پہ اپنے راولپنڈی ڈویژن میں یا راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں۔ اس میں ہم نے پہلے 84 میں یعنی 1984 میں یہ کام شروع کیا۔ تو سب سے پہلا کیمپ ہم نے وہ لگایا براما گاؤں ہے، آپ کو پتہ ہے باتر جنگ باتر جو براما، وہاں پہ دور دراز تک وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا۔ تو اس میں ہم نے اپنے میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز اور پی ایف ہاسپٹل اور وہاں کے کچھ ڈاکٹرز کو جو سینئر تھے ہمارے، ان کی مہربانی تھی، ان کو ساتھ لیا اور میڈیسن کے لیے ہم نے ڈونیشن جمع کی مختلف لوگوں سے۔ اس میں وہاں پہ جا کے فری کیمپس لگایا۔ اس کے ساتھ پھر ہم نے گڑھی افغانہ، رنگو تاجک ویسا گاؤں ہے، وہاں پہ فتح جان کے دیہات تھے، اور یہ اپنا مری کے بہت سے دور دراز جو جگہ تھی وہاں پہ گاڑی بھی نہیں جاتی تھی۔ تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ وہاں جاتے تھے، کام کرتے تھے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے ان دیہات میں یا ایسی پیریفری میں دور دراز تک کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹرز نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو اچھی تشخیص نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کو اچھی تشخیص کے لیے راولپنڈی، اسلام آباد یا بڑے شہروں میں جانا پڑتا تھا، جبکہ عام لوگوں کو اس چیز کا ان میں وسائل کی بھی کمی تھی، اور دور دراز ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ اس وقت کنونس پرابلم بھی ہوتے تو نہیں جاتے تھے۔ تو الٹیمیٹلی وہ اس وقت اسپتال پہنچتے تھے جب ان کی بیماری پیچیدہ ہو جاتی تھی یا سیریس ہو جاتے تھے۔ تو یہ ایک اس کی مین ریزن یہ ہے۔ دوسرا، میرے میں یہ شوق ہوا کہ میں ہیلتھ ایجوکیشن یعنی صحت کے بارے میں لوگوں کو وہاں پہ آگاہی دوں جہاں پہ کم ہے۔ پریونٹیو میڈیسن جو حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے، اور پراپر ڈائگنوسس صحیح تشخیص کے لیے، کہ تشخیص اچھی ہوگی تو مریض کے علاج شروع سے ہوگا۔ تو یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں، کیونکہ وہاں میں رہتا تھا تو اللہ جنت بخشے میرے والد صاحب سید فداء حسین صاحب، وہ بھی میرے ساتھ تھے، تو ہم نے اس پنجکٹھا کے علاقے کا انتخاب کیا کہ یہاں پہ ادھر سے آپ کے ہری پور، خانپور اور باغ کے درمیان کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں تھا کہ جو اس طرح کی اپنی سروسز دے سکے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ جی، آپ واقعی آپ کی ایک سوچ بہت ہی مثبت تھی اور وہ خراج تحسین کے لائق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج سے 30 سال پہلے
آپ نے پنج کٹھا کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا. جی. اس دوران آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ راجہ صاحب 30 سال پہلے میں الحمدللہ میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ایگزام پاس کیا تھا اور پورے پنجاب میں میرا 30واں نمبر تھا میرٹ کے حساب سے. تو میری پہلی پوسٹنگ تھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں. اس کے بعد پھر میں اوری فیملی راولپنڈی میں آ گیا اور پی ایف ہاسپٹل میں بھی میرا. تو جب یہاں میں نے پارٹ ان اسپتالوں میں ٹریننگز کر کے یا جاب کر کے جب دیہاتی علاقوں میں آتے تھے شام کے ٹائم چھوٹے سے کلینک سے آغاز کیا تھا الحمدللہ. تو اس میں سب سے بڑی ہمیں آنے جانے کے دور تھا, ٹائم کافی لگتا تھا کیونکہ ابھی بھی بہت ٹائم لگتا ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے ٹیکسلا میں ایک ریلوے فاٹک بھی ہوتی تھی, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہاں پہ اسٹک ہو جاتے تھے. جی بالکل. دوپہر میں صبح میں اوری فیملی جاتا تھا, دوپہر میں وہاں آ کے شام کو پھر میں ادھر آتا تھا. واپس ایک تو ہمارے کافی سارے وہ مشکلات تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ اس وقت اس علاقے میں کوئی ٹیلی فون نہیں تھا, پی ٹی سی ایل موبائل تو تھے ہی نہیں, پی ٹی سی ایل بھی لائن بھی نہیں تھی. اور ایک اللہ جنت بخشے حاجی دلدار خان صاحب کو ان کے ڈیرے پہ کافی عرصے بعد ایک فون لگا تھا جس سے ہم کبھی کبھار گھر سے میسج ادھر ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, آمین. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت جب ہم شام کو میں آتا تھا تو گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا. اس کے ساتھ سوئی گیس بھی نہیں تھی, سردیوں میں اس کی وجہ سے بھی کافی سے مشکلات تھیں. اور سب سے مشکل چیز یہ تھی کہ لوگوں کو تشخیص کر کے سمجھانا مشکل ہوتا تھا کہ آپ کی بیماری یہ ہے اور اس کے علاج ایسے ہے. تو عوام اور دوست یار جو تھے ہمارے سب وہ کہتے تھے اچھے سے آپ ہمیں دوائی دے دیں, باقی چیزیں ہم بعد میں کریں. ڈاکٹر صاحب ویسے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس دوران جو پنج کٹھا سرزمین پنج کٹھا ہے یہاں کے رہنے والے باسیوں کا آپ کے ساتھ جو ایک سلوک تھا وہ کیسا تھا؟ دیکھیں آپ کے جو پہلا سوال تھا اسی میں اس کا جواب ہے کہ آپ 30-32 سال پہلے ادھر علاقے کا انتخاب کیوں کیا. یہ جو 30-32 سال کے الفاظ ہیں, یہ عرصہ ہے نا, یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے مجھے جتنا پیار, جتنی عزت اور جتنی دعائیں دی ہیں, تو یہ وہ چیز تھی کہ دن بدن میرا ان علاقے کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن فیملی کی طرح ہوتا گیا. میرے والد صاحب نے اللہ جنت بخشے نصیحت کی کہ بیٹا آپ نے جب تک آپ کی زندگی اور صحت آپ نے اس علاقے کی خدمت کرنی ہے کیونکہ یہاں سے ہمیں بڑی عزت اور بڑا پیار ملا ہے. تو سب سے مین وجہ وہ یہ تھی. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کوئی بندہ اپنی گسٹڈ جاب یعنی کہ جو آپ کی اتنی مشکلوں سے ملتی ہے اور میرٹ میں جو ملی تھی, میں نے اپنی ریزائن کا چھوڑ دی نوکری اس علاقے کے لوگوں نے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب چونکہ میرا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے اور میرا لوگوں سے اکثر ملنا جلنا لگا رہتا ہے, تو عوام کی اکثریت تو آپ کی طرف سے فراہم کردہ علاج معالجہ کی سہولیات ہیں اس سے مکمل طور پر مطمئن دکھائی دیتی ہے. لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علاج مہنگا ہونے کی شکایت بھی کرتے نظر آتے ہیں. اس کے بارے میں آپ؟ راجہ بابر صاحب بہت شکریہ, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تاکہ آپ یہ دیکھیں 30-32 سال پہلے جب میں آیا تھا تو میں پارٹ ٹائم پریکٹس کرتا تھا, شام 4 سے رات 8 بجے تک. تو میں ایک ینگ ڈاکٹر تھا, میرا ایکسپیرینس بھی کم تھا, جو نیا ڈاکٹر بنا اس جب ٹریننگ کر کے آیا. اس وقت جو میرے پاس مریض آتے تھے جو ان کی امراض ہوتی تھی وہ نارمل عام بیماریاں, چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی تھیں جن کا ہم علاج کرتے تھے. جو ہمارے پاس میڈیسن ہوتی تھی اس ٹائم پتہ ہے آپ کو مہنگائی بھی کم تھی, اخراجات بھی کم آتے تھے. تو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرا تجربہ بھی بڑھا, میں نے اور بھی کورسز کیے جو مختلف اسپیشلائزیشن کے اور دوسری چیزوں کے تھے. تو وقت کے ساتھ جب وہ چیزیں تجربہ بڑھتا گیا اور ہمارے پاس فیسلٹیز بھی نہیں تھیں تو لوگ ہمیں کہتے تھے, میں لکھتا تھا آپ کا یہ بلڈ ٹیسٹ ہونا ہے, یہ آپ نے ایکس رے کروانا ہے, یہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہے. تو ہمارے پاس تو کوئی اس ٹائم سروس نہیں تھی, نہ چھوٹا سا کلینک تھا. تو ہم ان افراد کو یا ان پیشنٹس کو بڑے شہروں میں جیسے واہ کینٹ, ٹیکسلا یا پنڈی اسلام آباد بھیجتے تھے. وہ اگلے دن کروا کے ٹیسٹ یا 2 دن بعد آتے تھے میرے پاس. تو وہ پھر پریشان ہوتے تھے, کہتے تھے ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر تو بہت اچھا ہے, تشخیص بھی بڑی اچھی ہے, پر ان کے پاس کوئی اور سروس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں باہر جانا پڑتا ہے. تو لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق اچھا لیبارٹری بنا لیں جی, الٹرا ساؤنڈ رکھ لیں جی, ایکس رے بنا, ڈور ڈائگنوسٹک سروسز کی ضرورت کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے کلینکس میں ایڈ آن کرنا شروع کیا. آپ کے پاس ایڈمیشن کی جگہ نہیں ہے, پیشنٹس چلے جاتے ہیں, رات کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم گھروں میں مشکل پیش آتی ہے. تو وہ پھر اس کے ساتھ پھر ہاسپٹل انڈور بھی شروع کیا.
تو جب یہ چیزیں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تو اس میں یہ تھا کہ وہ اس طرح کے مریض بھی آنا شروع ہو گئے جو ایمرجنسیز ہوتی تھی، جو پیچیدہ امراض ہوتے تھے، ان کو تشخیص کے لیے پھر پتہ آپ کو ڈائگنوسٹک سروسز بڑی ضروری ہیں، اس کے بغیر ہم تشخیص نہیں کر سکتے. ظاہری بات ان میں بھی پھر جب مریض کے اخراجات آتے ہیں تو اس کو یہ چیزیں لگتی ہیں کہ یار یہ پہلے سے تو مہنگا ہے، لیکن پہلے میرے پاس نہ یہ سروسز تھی، نہ میرا تجربہ تھا. اور ایک اور بہت بڑی چیز ہے جو کہ ہمارے ملک میں بہت عام ہے کہ کسی بھی علاقے میں، خاص طور پر جیسے یہ گڑھی سکندر ہے، آخری یونین کونسل ہے پنجاب کی، راجہ صاحب آپ کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے. تو یہاں جب بہت سارے نان کوالیفائڈ یا اور طرح کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ڈاکٹرز کہلاتے ہیں، جب وہ تشخیص کرتے ہیں تو تشخیص تو کرتے ہیں، جو میڈیسن دے دیتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کی، تو پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے. لیکن کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس، میرے پاس آپ کا اگر بھائی آ گیا، اس کو پیٹ میں درد ہے، تو میں نے تو تشخیص کرنی ہے کہ آیا اس کے گردے کی نالی کا درد ہے، اپینڈکس کا درد ہے، یا کوئی اور مرض ہے. تو اس کے لیے جب یعنی کہ ٹریٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے جی وہ تشخیص انویسٹیگیشن کرنی کرنی پڑتی ہے تاکہ تشخیص پراپر ہو سکے. اگر وہ نہ کرتے اور غلط تشخیص ہوتی تو آج لوگ یہ نہ کہتے کہ ہمارے اخراجات، بلکہ وہ یہ کہتے جی ہو جاتا ہے ڈاکٹر کو تو اتنے سال ہو گئے ہیں تو اس کے پاس تو نہ لیبارٹری ہے، نہ ایکس رے، نہ اس کو کچھ آچا جاتا ہے، وہی 20 سال پرانی پرچی ہے، وہی دوائی دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ السید ہاسپٹل میں علاج کی کون کون سی سہولیات موجود ہیں اور کون کون سے اسپیشلسٹ آپ کے ہاسپٹل میں سروس اپنی دے رہے ہیں، اور کون کون سے دن، یعنی کہ یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اگر کسی بندے کو، کسی کو اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرانا ہے وہ کب تشریف لائے، کسی نے اگر اپنے جو ڈینٹل کو چیک کروانا ہے وہ کب آئے. تو آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی آگاہی دے دیں. جی ضرور. راجہ صاحب سب سے پہلے تو یہ ڈائگنوسٹک سروسز جو ہیں، جیسے الٹرا ساؤنڈ ہے، لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ ہے، اچھا اس میں ECG ہے، ایکو ٹیسٹ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایکس ریز، اور یہ ہمارے پاس ڈائگنوسٹک سروسز ہیں. اس کے علاوہ پیشنٹس کے ایڈمیشنس کی سہولت ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ جو مختلف اسپیشلسٹ ہیں، لیڈ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں فل ٹائم صبح سے شام تک. گائناکالوجسٹ ہماری دو ہیں، ڈاکٹر سائمہ شفیق ایک آتی ہیں اور ڈاکٹر عروج فاطمہ آتی ہیں. ڈاکٹر مانا طارق ہماری مین لیڈنگ ڈاکٹرز ہیں ہاسپٹل کی، اور ڈاکٹر یاسر صاحب ہمارے رات کو بڑے لوگوں کے پسندیدہ بھی ہیں، وہ رہتے بھی ادھر اور رات 14-15 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے اس پورے علاقے میں رات کے ٹائم MBBS ڈاکٹر ہاسپٹل میں پیری فری میں. جی جی بالکل، میرا خود ان سے ایک دو دفعہ میرا تعارف ہوا اور بہت ہی ماشاء اللہ ہاسپٹل کی بھی ایک نامی کا باعث ہوتا ہے، اور مریضوں کی تسلی کا اور صحیح تشخیص کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک گائنی کی، میں نے آپ کو بتایا، چائلڈ اسپیشلسٹ آتے ہیں ڈاکٹر اقبال خان صاحب، وہ ہری پور سے آتے ہیں، DHU ہری پور سے آتے ہیں. پروفیسر امجد حسین صاحب ہیں جو آرتھوپیڈکس یعنی ہڈی جوڑ کے، آپ اندازہ کریں اس جگہ پہ پروفیسر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے لیڈنگ ہاسپٹل کے. وہ ہمارے پاس جمعہ، ہفتہ اتوار 3 دن آتے ہیں، اور ایمرجنسی کوئی ہو تو اس میں بھی ہم ان کو بلاتے ہیں. اسی طرح پروفیسر آف نیورو سرجری ہیں ڈاکٹر اشرف محمود، وہ پولی فیملی سے آتے ہیں. بدھ والے دن ہمارے پاس شام 4 سے 6 بجے. میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، بڑے 6-7 سال ہو گئے ہیں، ڈاکٹر شاد صاحب، ان کو بچہ اور اکثر لوگ ان کے بڑے شیدائی بھی ہیں، اور ان کے پاس وہ اسلام آباد سے آتے ہیں، اور ہمارے پاس جمعہ والے دن 3 سے 6 بجے تک آتے ہیں، منگل کو بھی آتے تھے. تو اسی طرح ہمارے پاس ابھی ماشاء اللہ آنا شروع ہوئے ہیں پروفیسر آف کارڈیالوجی، یعنی ماہر امراض دل کے پروفیسر، جن کا 32 سال کا تجربہ ہے، ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب، جو کہ PF ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. وہ بھی ہمارے پاس منگل اور ہفتے والے دن شام 4 سے 6 بجے آتے ہیں. اور دل کے لوگوں کو اب دور جانے کے بجائے نزدیک آتے ہیں، آنے جانے کا بھی ان کو مشکل ہوتی تھی شام کو. ڈاکٹر ارشاد خان صاحب میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، بہت ہر دل عزیز شخصیت ہے، اور ہر قسم کے مریضوں کا ہر لحاظ سے وہ پورا خیال کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جنرل سرجن ہیں، سرجن جولیس ہیں، ڈاکٹر سرجن ارسلان صاحب ہیں، اور لیپروسکوپک سرجری بھی ہمارے پاس ہوتی ہے، یعنی پتے کا آپریشن بغیر چیرے کا، اور وہ ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس اپینڈکس، ارنیا، پتا، بواسیر، یہ ہے ہیمرائڈس جن کو بولتے ہیں، رسولیوں وغیرہ کے، ناک کان گلے کے ہڈی جوڑ کے آپریشنس، یہ بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے ہمارے پاس آنکھوں کا بھی ماشاءاللہ آپریشن ہوتا ہے. ڈاکٹر آفتاب الرحمان داوڑ صاحب ہے کہ جو کلاسیفائڈ آئی اسپیشلسٹ ہیں، اور جو لیٹسٹ گائیڈ لائن اس کے مطابق ہمارے پاس آپریشن تھیٹر آئی کا علیحدہ سے، جس میں بغیر ٹیکے اور بغیر ٹانکے کے جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، آپریشن اس کا کیا جاتا ہے.
تو اور اس کے علاوہ ہمارا ڈینٹل ڈپارٹمنٹ بھی ہے جس میں کوالیفائڈ ڈینٹل سرجن ہماری ڈاکٹر میمونہ ہیں جو کہ صبح 10 سے لے کے 1 بجے تک اور پھر شام 3 سے 5 بجے تک تشریف رکھتی ہیں. اسی طرح ہماری اسکن اسپیشلسٹ ہیں، کلاسیفائڈ اسکن اسپیشلسٹ جس نے انگلینڈ سے بھی پڑھا اور پاکستان کی بھی ان کے FCPS کی ڈگری اور MRCP بھی ہے. تو وہ ڈاکٹر فلزہ تنویر ہیں کہ پورٹ علاقے کی ڈیمانڈ تھی. اب وہی بات ہے جو پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے تھے آپ کے پاس اسکن اسپیشلسٹ نہیں ہے، آپ کو پلس فلاں سرجن نہیں ہے. تو عوام الناس کی اتنی جو محبت اور عقیدت اور ان کی فرمائش پہ یا ضرورت کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ہاسپٹل کے اندر یہ سروسز ایڈ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی جو یہ 20 جنوری سے غالباً جو ہیلتھ کارڈ ہے آپ کا، جو شناختی کارڈ ہے وہی ہیلتھ کارڈ پہ کنورٹ ہو گیا ہے اور 20 تاریخ سے اس کا باقاعدہ ایک ٹریٹمنٹ بھی شروع ہو گئی ہے. تو اس میں مطلب سننے میں دیکھا ہے، میں نے اخباروں میں بھی دیکھا ہے کہ اس میں آپ کی جو ہاسپٹل ہے السعید ہاسپٹل یہ بھی اس میں شامل ہے. تو آپ ہمارے لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی دینا چاہیں گے کہ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس میں کون کون سی جو ڈیزیز ہیں وہ کارڈ پر کور ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہے، اور لوگ جو ہے کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے دوست یہ بات جاننا چاہتے ہیں. راجہ بابر صاحب شکریہ جی، آپ کا یہ بھی ایک ہمارا برننگ پوائنٹ ہے اور آج کل پورے نیشنل ایک نیشنل لیول پہ ایک یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو موجودہ حکومت کا بہت انتہائی احسن اقدام اور ریولیوشنری اور ہسٹورک سٹیپ ہے ان دی فیلڈ آف ہیلتھ سروسز فرام گورنمنٹ ٹو دا جنرل پبلک. تو اب اس میں جیسے یہ ہے کہ یہ سسٹم وہ ہے کہ جو پہلے یورپ میں مطلب ادھر ہوتا تھا اور ہمارا جو ایشیا کا کنٹینٹ ہے اسی طرح ہمارے گلف اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ اب یہ ہمارے پاکستان میں اور خاص طور پر جیسے KPK میں پہلے شروع ہو گیا تھا، ان کا 100% یونیورسل انشورنس تھی. پنجاب میں پہلے صرف کچھ لوگوں کے کارڈ بنے ہوئے تھے، ان کا علاج ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ہمارا کارڈ کیسے بنے گا. تو اب یہ ہے کہ آپ کا اور ہر جو ہے نا ہمارا خاص طور پر یہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی، ڈسٹرکٹ اٹک اور ڈسٹرکٹ ہری پور اور KPK ان کے جو شناختی کارڈ ہیں وہی ان کا صحت انصاف کارڈ ہے. اس کا طریقہ کار ایسے ہے یعنی کہ ان کو ابھی کوئی علیحدہ کارڈ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے؟ علیحدہ کارڈ بالکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف ان کے لیے میں انفارمیشن کے لیے یا آگاہی کے لیے بتاتا چلوں کہ وہ اپنا شناختی کارڈ کا نمبر 8500 یعنی 8500 پہ SMS کریں تو ان کا ایک جواب آ جاتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ سربراہ جو ہے خاندان کا سربراہ افضل اور اس کے 4 باقی خاندان کے ممبر رجسٹرڈ ہے. تو یہ تو ان کا ایک طریقہ کار ہے. دوسرا ہے کہ آپ کا جو سوال ہے کہ ان کا کہ علاج میں کون کون سی سہولتیں ان کو مل رہی ہیں اور کون کون سی سہولتیں نہیں مل رہی، فیسلٹیز کیا کیا ہے. تو پہلا تو طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہمارے پنجاب کے کافی سارے اضلاع یونیورسل ہو گئے، سٹیپ بائی سٹیپ باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جب وہ پیشنٹ یا کوئی بھی انسان انفارمیشن لینا چاہے السعید ہاسپٹل آتا ہے گڑھی سکندر میں تشریف لاتا ہے تو اس میں وہاں پہ ہمارے صحت انصاف کارڈ کا ایک فوکل پرسن ہوتے ہیں صاحب، اور وہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور جو کہ اس کو معلومات پراپر گائیڈ لائن دیتے ہیں. اسی طرح ہماری ریسیپشن کا سٹاف ہے اور ہاسپٹل کی جو دوسری ٹیم ہے وہ ہر وقت ان کو انفارمیشن دینے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ آپ کا جو شناختی کارڈ انہوں نے لے کے آنا ہے ہاسپٹل کے اندر. سربراہ کا کارڈ، اگر اس کی مسز یا زوجہ کا مسئلہ ہے تو ان کا بھی کارڈ ہوگا، اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کا یعنی اس میں OPD کے علاوہ تمام میں آپ کو انشاءاللہ میں بھی بتا رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ بے فارم ان کا لانا ضروری ہے بچوں کا جن کے ID کارڈ نہیں بنے، جو انڈر 18 ہے. ہاں انڈر 18 ہے. تو یہ تو ایک ایلیجیبلٹی ہے اور پتہ چلتا ہے سسٹم میں ڈال کے کہ ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے کہ نہیں. جن کی نہیں ہوئی اس کی اسی وقت رجسٹریشن کر دی جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب طریقہ کار ہے کہ کون سی بیماریاں اس میں کورڈ ہیں، کون سی بیماریاں کورڈ نہیں ہیں. اس میں بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ بھی OPD جیسے آؤٹ ڈور میں ہم اپنے اسپیشلسٹ کو دکھاتے ہیں یا ڈاکٹرس کو دکھاتے ہیں وہ چیز ہوگی. اسی طرح جو ڈائگنوسٹک ہیں لیبارٹری، ایکس رے، ECG، الٹرا ساؤنڈ یا CT اسکین، یا ہماری اسکن جلد کے بارے میں جو کاسمیٹکس چیزیں ہیں وہ، ڈینٹل ٹریٹمنٹ، اسی طرح نفسیاتی علاج جو ہے وہ، اسی طرح کوئی سیلف انفلیکٹڈ انجریز جو ہوتی ہیں اپنے آپ کو خود زخمی کر لینا یا میڈیکل لیگل کیسز وہ اس میں کور نہیں ہے. اب جو کورڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی پیشنٹ کی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے یا اس کو مسئلہ ہوتا ہے، وہ جب داخل ہو جاتا ہے ہاسپٹل کے اندر، ایڈمیشن سے لے کے ڈسچارج ہونے تک جتنے بھی اخراجات ہیں
وہ گورنمنٹ دیتی ہے اور ہاسپٹل کو بل آتا ہے, ہاسپٹل ان سے کوئی چارج نہیں کرتا داخل ہونے کے بعد. ایسی مثال کے طور پہ کسی کے اپینڈکس کا آپریشن ہے, ہرنیے کا ہے, پتے کا ہے, بواسیر کا ہے, ڈلیوری ہے, کوئی ناک کان گلے کا آپریشن ہے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہے, کوئی چوٹ ہے, کوئی ایمرجنسی ہے, جب اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو ہم ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں یا انویسٹیگیشنز ہیں صحت انصاف کارڈ کے نمائندے کو دیتے ہیں, اور وہ اس کے اپنے جو ڈاکٹرز کی ٹیم ان کی بیٹھی ہے ہیڈ آفس میں, ان کو بھیجتے ہیں, وہاں سے اپروول آ جاتی ہے. جب اپروول آ جاتی ہے تو پھر اسپتال والوں کا کام شروع. اس میں یہ ایک اور بات ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بندہ ایک مریض آپ کے پاس پیشنٹ آ گیا, آپ کے پاس وہ علاج کی فیسلٹی نہیں ہے, لیکن آپ ہیلتھ کارڈ تو ظاہر ہے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کو, تو وہ اس کو اگر آپ اپنی ذمہ داری میں کسی اور ہاسپٹل میں شفٹ کریں گے, اس کو ریفر کریں گے یا کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ زبردست. پہلے وہ تھوڑا سا ایک پورشن اس کا رہ گیا, وہ جو جب اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, اپروول مل جاتی ہے ہمیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی جتنی بھی ادویات ہیں, میڈیسن ہیں, آپریشنس کی ہیں, اس کے جو ٹیسٹ ہیں لیبارٹری, یہ عوام الناس کو آگاہی کے لیے کہ جب وہ داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے ڈسچارج ہونے تک وہ ساری گورنمنٹ کی طرف سے اور ہاسپٹل کی طرف سے مہیا کی جاتی ہے, اس کے کوئی چارجز نہیں لیے. اسی طرح جب وہ ڈسچارج ہوتا ہے پیشنٹ, اس کو 5 دن کی جو گھر کھانے والی ادویات ہیں وہ بھی ہاسپٹل اور گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ آپ نے اگلا کویشچن کیا کہ یہاں پہ جو اس کا تھا دوبارہ ایک پیشنٹ آپ کے پاس, اچھا, جن کا علاج ہمارے جو چیزیں ہمارے پاس کورڈ نہیں ہیں. لیٹس ایک پیشنٹ آ گیا, اس کو ہارٹ کے ایشو ہے, ٹھیک ہے, اس کا ہم ای سی جی وغیرہ کرتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا ہارٹ کے ساتھ اس کو اینجیوگرافی کی ضرورت ہے, اس کو اینجیو پلاسٹی کی ضرورت ہے, اس کو اسٹنٹ پڑنا ہے یا اس کو اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے, تو اس کو ہم گورنمنٹ نے 18 اور ہاسپٹلز ہیں جو پنڈی اسلام آباد میں بڑے رکھے ہوئے ہیں جو ٹرشری کیئر کہلاتے ہیں, ان پیشنٹس کو ہم اپنے فارم پہ ریفر کرتے ہیں ان ہاسپٹلز میں جو صحت انصاف کارڈ کے یا گورنمنٹس کے پینلز کے ہاسپٹل ہیں. وہاں پہ بھی ان کا ٹریٹمنٹ آئی ڈی کارڈ بھی ہوتا ہے, اس کو چارج نہیں کیا جاتا. اس میں یہ ڈاکٹر صاحب یعنی کہ وہاں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں یا آپ پیشنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نہیں, اس کو ہم ریفر کر دیتے ہیں, ریفر لیٹر ایک بنا کے دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کس مرض کا کس ہاسپٹل میں علاج ہے, وہاں بھی آگے صحت انصاف کارڈ کا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے. جو ٹرانسپورٹ وغیرہ اس کا اپنے دیکھیں کچھ مریض ہے, کوئی بندہ پنڈی سے ہمارے پاس یہاں آ جاتا ہے, آپ اس کو گائیڈ لائن دے دیتے ہیں. جی, ہمارے پاس ایک سہولت ہے, فرض کریں لیپروسکوپک یا ہم آئی کا آپریشن کرتے ہیں, فیکو ایملسیفیکیشن آنکھ کا جو موتی کا سفید کا ہوتا ہے بغیر ٹیکے اور ٹانکے کے, اگر کسی جگہ نہیں ہو رہا وہ ان کو ہمارے پاس ریفر کر دیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو ریفر کر کے گائیڈ لائن دیں. ٹرانسپورٹیشن کی جو بات کی ہے وہ ایسے ہے کہ ایک پیشنٹ کا آپریشن ہوا ہے, اس کو جب وہ ڈسچارج ہوتا ہے تو ایک فیملی کو سال میں 3 دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے 1000 روپیہ آنے جانے کا خرچہ بھی دیا جاتا ہے. بہت بڑی سہولت ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور ہماری موجودہ گورنمنٹ کا بہت بڑا احسن اقدام ہے. اب دیکھیں دل کا آپریشن ہوتا ہے 5-6 لاکھ روپے لگتے ہیں. اس وقت انسان کی کسی کی ہمارے جو سفید پوش عوام ہے کسی کو وہ ہو جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, بھائی اب اتنے پیسوں کو بندوبست کیسے وہ کریں, ان کو اپنے کچھ زمین بیچیں, کچھ زیور بیچیں, کیا کرتے ہیں, ان کو پریشانی شکر ہو جائے. اب الحمدللہ اب یہ ہے کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تو آئی ڈی کارڈ پہ جائیں گے, وہاں پہ ان کی تشخیص ہوگی, جس چیز کی ضرورت ہے علاج کی وہ ان کا علاج. اس میں بہت اچھی گورنمنٹ نے ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ابھی ٹائم کی بھی کمی ہے, لیکن میں آپ سے 1-2 مختصر سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ ہمارے ناظرین کو فداس ٹرسٹ کے بارے میں مختصراً تھوڑا سا آگاہی دے دیں. جی, میں جیسے آپ کو شروع میں ذکر کیا کہ اس علاقے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اور بےحد عزت, محبت, پیار اور قدر ملی ہے, اور اس کا جب تک میری زندگی ہے ان کا میں خدمت کرتا بھی رہوں تو شکر ادا نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جو آپ نے کہا تھا کہ اگر کچھ لوگوں کے مالی مسائل ان کا علاج نہیں ہو سکتا تو خرچے زیادہ ہوتے ہیں, تو انہیں وہ جواب دینا مجھ سے رہے گا, بلکہ آپ نے سوال کر دیا کہ ان افراد کے لیے میں نے اپنے والد صاحب کے نام کے یہ فدا حسین میڈیکل ٹرسٹ بنایا ہوا ہے, جس میں ماشاءاللہ ابھی تک 40,000 سے زیادہ خاندان لوگ بھی فیملیز رجسٹرڈ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماہانہ آمدنی 30-35 ہزار روپے سے کم ہے, کے پاس باقاعدہ ہمارا اس کے رجسٹرڈ ریکارڈ ہے, ان کو ہم ایک کارڈ بنا دیتے ہیں. اس کارڈ پہ جب تک سفید پوش بندہ آتا ہے تو اس کو جیسے ہمارے ہاسپٹلس کے ڈاکٹرز ہیں, ان کی میں ہوں, ڈاکٹر رومانہ ہے, ڈاکٹر یاسر ہے, یا دوسرے ہمارے میڈیکل آفیسر یا فیمیل میڈیکل آفیسرز ہیں, وہ ان کی فیس چارج نہیں کرتے. اور جو اسپیشلسٹ ہیں یا ڈائگنوسٹک سروسز ہیں یا ان کا کوئی ایڈمیشن ہے, یہ پچھلے 10 سالوں سے تقریباً ان کو 30% سے لے کے 50% تک ان کے ساتھ گنجائش کی جاتی ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ
جو اگر نہیں بھی افورڈ کر سکتا تو اس کا بھی علاج، اس ٹرسٹ کا اگر کارڈ ہے تو اس کو کوشش ہی کرتے ہیں کہ اس کا پورا علاج یہاں پہ مریضوں کو فائدہ پہنچے۔ اب تھوڑا سا ذرا ہٹ کے اگر بات کی جائے تو آپ کے جو ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، میں بھی اخبار وغیرہ میں نے دیکھا ہے، نیوز پیپر میں نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ ایک بیٹے نے آپ کا جو ایک بیٹا ہے اس نے تعلیم کے میدان میں بہت ہی ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا، اور اسی طرح ایک بیٹے نے بھی پچھلے دنوں کھیلوں کی سرگرمیوں میں، تو آپ وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ بہت شکریہ۔ پہلے اسی میں ٹرسٹ کے حوالے سے تھوڑی سی میں ایڈ کرتا جاؤں۔ الحمدللہ جو فردوس خان میڈیکل ٹرسٹ ہے یہ اللہ کی مدد سے چل رہا ہے، اور ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے عوام الناس کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی ایک اہم میسیج ہے کہ اس میں ہم کسی سے کوئی ڈونیشن، کوئی چندہ، کوئی NGO اس طرح کی چیز نہیں ہے ہماری۔ آپ صرف السید ہاسپٹل کی طرف سے، سید فردوس حسین کے جو نام ہے ان کی سے، اور علاقے کے لوگوں کی جو ہمارے لیے محبت اور پیار ہے، اس میں سے ہر قسم کے لوگ، اور خاص طور پر ہمارے سفید پوش عوام زیادہ عزت اور پیار دیتے ہیں، تو ہم نے ان کی خاطر یہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنی ہمیں ہمت اور توفیق دیتا ہے اس لحاظ سے ہم لوگوں کا احساس اور خیال کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی کوشچن کیا بچوں کے حوالے سے، یہ بھی اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہم تو کوئی چیز نہیں ہے، انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کی زندگی ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، جس کا ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے۔ راجہ بابر شہزاد صاحب ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے ہیں۔ جو بڑے بیٹے ہیں سید زہیب اسد، انہوں نے 2011-12 میں کیمبرج یونیورسٹی کا ورلڈ ریکارڈ بنایا، اور انہوں نے 50 سبجیکٹ یعنی 50 سبجیکٹ ہسٹری انہوں نے پہلی دفعہ کوالیفائی کی ہیں، اور اس میں ان کے 45 A اسٹار تھے، A+، اور ان میں 33 A اسٹار ان کے O لیول کے تھے، اور 12 اسٹارز ان کے A+ جو تھے A لیول کے تھے۔ پھر انہوں نے میگل یونیورسٹی سے ڈبل میجر کیا اکنامکس انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں، جس میں اس وقت کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے پرائم منسٹر ہاؤس بلا کے پوری فیملی کو میں ایک عزت دی، اور ان کو ایک کیش ایوارڈ 1 ملین کا کیش ایوارڈ ان کو دیا۔ ماشاءاللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی، ماں باپ اور علاقے کے لوگوں کی، اس علاقے کے لوگوں کی دعاؤں، محبت اور خلوص کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ ایک اللہ نے ہم پہ کرم کیا۔ اور ریسنٹلی میرے چھوٹے بیٹے نے آج سے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے، سید سلمان حیدر، اس کو سپورٹس کا شوق ہے، تو پاکستان میں پہلی نیشنل فیفا چیمپئن شپ 2022 ہوئی اسلام آباد میں پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں، جس کے افتتاح کیا تھا ہمارے پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے، اور اس میں پورے ملک سے 256 پلیئرز نے حصہ لیا، اور 2-3 دن کا وہ ٹورنامنٹ تھا۔ اور سلمان حیدر صاحب نے ماشاءاللہ فائنل میں وہ پہنچے، اور فائنل میں انہوں نے کوالیفائی کیا، تو ہی از اے فرسٹ نیشنل چیمپئن آف فیفا ای گیمنگ 2022۔ الحمدللہ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ مبارکباد ہیں، اور ہم ان کے مستقبل کے لیے بھی مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان راجہ بابر شہزاد کو اجازت دیں، اگلی بار آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ایک ادھورا خواب تھا تیری پلکوں پہ سجا، تھا وہی بچپن سے ہی میرے دل میں بھی بسا، خوابوں کو تعبیر دوں، سپنوں کو تصویر دوں، خوابوں کو تعبیر دوں، سپنوں کو تصویر دوں، رکھ دوں قدموں میں یہ جہاں، یہ زندگی تجھ سے ہے میری ماں، میری خوشی تجھ سے ہے میری ماں، یہ زندگی
تجھ سے ہے میری